ویلکم بیک ناظرین، صبح وطن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ بہت اسپیشل 2 گیسٹ موجود ہیں جو اسلامک سویلائزیشن، اسلامک اکنامکس پہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ بات کریں گے۔ ہمارے اس نشست کے پہلے مہمان ہیں محمد منیر احمد صاحب۔ آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان لاہور کے فارمر چیف مینیجر ہیں۔ آپ نے اکنامکس پڑھی اور اسٹیٹ بینک میں 34 ایئرس تک اکنامک انالیسس پہ کام کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ سر۔ ویلکم، شکریہ۔ ناظرین، ہمارے آج کی اس نشست کے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب ہیں۔ آپ اسلامک اسکالر ہیں اور ہم آپ سے جو اسلامک اکنامکس ہے اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بھی وقت دیا، آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں۔ سر، ہم جب بھی اپنے اسکول، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں تو اکنامکس کو جب بھی پڑھتے ہیں تو ہم یہ ویسٹرن اکنامکس کو پڑھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اکنامکس پہ ویسٹ نے کام کیا ہے اور ہمارے ہاں کوئی کام نہیں ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے یا کوئی اسلام کا بھی معاشی نظام ہے یا ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی اسلامک اکنامکس دیں؟ کیا اس کے بارے میں آپ تو ماشاءاللہ ریسرچ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں پیغام ٹی وی کا شکر گزار ہوں، انہوں نے آج مجھے موقع دیا کہ وہ چیز جو میں پچھلے 5 سال سے پروموٹ کر رہا ہوں آج میں اس پر بات کروں۔ اور آپ کا پہلا سوال ہی بہت بنیادی ہے۔ یہی سوال میری جو بکس ہیں اس کا ریسرچ کا مین پوائنٹ تھا، کیونکہ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اکنامکس کیا تو مجھے اسٹیٹ بینک کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں جاب مل گئی۔ وہاں میرا کام ہی تھا اکنامک انالیسس۔ تو وہاں بھی یہی سوال تھا، جو ہمارا سارا کام تھا دیٹ واز ان دا لائٹ آف ویسٹرن اکنامکس۔ تو میں سوچتا تھا کہ میرے دین کا اکنامک سسٹم کہاں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں اور یہ فیکٹ ہے، اللہ میاں نے قرآن میں یہ کہہ دیا آج کے دن آپ کا دین مکمل ہو گیا۔ تو اس دین کا معاشی نظام کہاں ہے؟ تو میں اسی کی تلاش میں تھا۔ اور میں یہ میری 34 ایئرز کی سروس ہے، پھر میں ریٹائر ہو گیا، پھر میں نے اپنا ادارہ بنایا، یونیورسٹی میں بینکنگ پڑھائی، پھر اللہ کا ایک خاص کرم ہوا، مجھے وہ نظام مل گیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد، مکہ سے ہجرت کے بعد ریاست مدینہ میں نافذ کیا تھا۔ اور وہ ایک مکمل معاشی نظام تھا۔ چونکہ میں نے اکنامکس پڑھی تھی، 34 ایئرز اکنامکس کا میرا ایکسپیرینس تھا، اور اپلائیڈ اکنامکس، پریکٹیکل اکنامکس۔ تو پھر اللہ کا شکر ہے میں نے اس کو اکنامکس کی زبان میں بیان کیا، اور وہ ایک پورا معاشی نظام ہے۔ 2020 میں میری پہلی کتاب آئی انگریزی زبان میں، اس کو میں نے جان بوجھ کے انگریزی میں لکھا۔ اس کا میں نے نام رکھا 7th سینچری مدینہ اکنامکس، فرسٹ اکنامک سسٹم آف مین کائنڈ۔ انسانیت کا پہلا معاشی نظام 7ویں صدی کی ریاست مدینہ میں آیا۔ وہ انگریزی میں اس لیے لکھا کہ اہل مغرب کو بتایا جا سکے کہ اسلام کا اپنا مکمل معاشی نظام ہے۔ اور اس میں دوسرا میرا دعویٰ یہ تھا کہ یہ معاشی نظام آج بھی زندہ ہے، اور آج کے سرمایہ داری کے مسائل، پاکستان کے معاشی مسائل کو حل کرنے کی اس میں سخت ہے، اہلیت ہے۔ میں نے پھر اردو زبان میں اسی بات کو بیان کیا، یہ مکمل معاشی نظام جو آج کے معاشی مسائل کا حل کرتا ہے۔ اور پھر میں نے اس میں اپیل لکھی ہے اپنی قوم کے لیے کہ یہ نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں خود نافذ کیا تھا۔ آپ نے ایک مارکیٹ بنائی تھی، اور میرا یہ تھا میری اپیل کہ ہم اس نظام کو نافذ کریں، دنیا کو بتائیں، تو یہ پھر بھی ایک عملی دلیل ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں، ان کا یہ گلوبل میسج ہے، اور اسی چیز کو میں پچھلے 5 سال سے پروموٹ کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب جو تھے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے گئے، تو وہاں پہ میثاق مدینہ اور مواخات مدینہ وہ معاہدہ ہوا، کیا اس نے اس وقت کی اقتصادیات پہ کچھ اثر کیا، اور اگر کیا تو کیا، کس انداز سے وہ اثر انداز ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آج آپ کے اس پروگرام میں مجھے شریک کرنے پر۔ آپ کا شکریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کائنات میں
ایک مصلح اور ایک ریفارمر کی حیثیت سے آپ تشریف لائے. جی. آپ نے تمام جو زمانہ جاہلیت میں انسانیت مخالف کہہ لیں یا انسانیت بیزار جو سسٹم اور نظام تھے ان کو نہ صرف ختم کیا ہے بلکہ آپ نے ان کی جگہ ایسے نظام، وہ معاشی نظام ہو، معاشرتی ہو، سماجی ہو، تعلیمی ہو، آپ نے ایسے نظام دیے ہیں کہ جو انسانیت کو راہ راست پر لانے کے ساتھ ساتھ حقیقی معنوں میں ان کی فلاح و بہبود اس میں شامل ہے. سبحان اللہ. اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا جی. کہ مساق مدینہ کے حوالے سے اور مواخات مدینہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تھا جو مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تھے کہ ان کے قیام کی جگہ ہو، ان کے رہنے سہنے کے، ان کے کھانے پینے کی ضروریات یعنی ضروریات زندگی کو کیسے پورا کیا جا سکے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال حکمت و بصیرت ہمیں نظر آتی ہے، جہاں جا کر ایک عام انسان کی عقل جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے کہ کس قدر آپ کو اللہ رب العزت نے فہم و فراست سے نوازا تھا. نبوت کے ساتھ ساتھ آپ کائنات کے سب سے بڑے حکیم اور فہیم بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ لوگوں کے لیے رہنے سہنے کے لیے آپ نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی قرار دیا. کیا بات. اور پھر ان افراد کی آپ نے تربیت کی تھی کہ انہوں نے بھی پھر جذبہ ایثار سے کام لیا. ایک مہاجر ایک انصاری کا بھائی بن جاتا ہے اور انصاری نے پھر اپنے گھر کے، اپنے کاروبار کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. کیا بات ہے. حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو جب ان کے بھائی چارہ قائم کیا تو انصاری صحابی کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ میرے 2 باغ ہیں ان میں سے ایک آپ لے لیں، میرے 2 گھر ہیں ان میں سے آپ ایک گھر لے لیں. سبحان اللہ. یعنی انصار کا جذبہ ایثار کہ انہوں نے بھی ان کو پریشان نہیں ہونے دیا اور مشکلات سے دوچار نہیں ہونے دیا. یہ تو تھا مواخات مدینہ کے موقع پر. جی. اور ویسے بھی ہم اس پہ ذرا غور کریں، مثال کے طور پہ 100 مہمان آپ کے پاس آ جاتے ہیں اوکے اور وہ 1 مہینے کے لیے آ جاتے ہیں. جی. اب ان کا 2-3 وقت کا کھانا جو ہے ان کی ضروریات پوری کرنا کسی ایک بندے کے لیے ممکن نہیں ہوتا. ممکن نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر ایک مہمان آپ کے ایک گھر میں ایڈ ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے مشکل ہے ہی نہیں. یعنی آپ روٹین کا اپنے گھر کا کھانا جو ہے اس میں آپ کو اضافے کی بھی ضرورت نہیں، وہ ان کی ضروریات کو بھی پورا کرے گا ابتدائی طور پہ آپ نے. اس کے بعد اگلا جو مساق مدینہ، آپ نے مدینہ کے جو قبائل تھے، یہود کے 3 قبائل تھے اور پھر یہ انصار، اوس اور خزرج، ان کو شامل کر کے جو آپ نے مساق مدینہ کا جو ایک معاہدہ قائم کیا ہے، یہ بنیاد تھی اسلامی ریاست کی. اوکے. اور عملی طور میں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سربراہ تسلیم کر لیا گیا تھا. اور اس میں آپ نے لوگوں کو امن و امان، مدینہ کا تحفظ، چونکہ جب امن و امان ہوگا تو پھر ہی آپ اپنی معاشی پالیسیوں پر توجہ دے سکیں گے. صحیح. اگر امن و امان قائم نہیں ہے تو پھر نہیں ہو آپ سکتا. کاروبار کر ہی نہیں سکتے. صحیح. حالات خراب ہیں، ہر وقت ڈر اور خوف جو ہے وہ اس کے بادل آپ پر منڈلاتے رہیں گے. بالکل صحیح. تو مساق مدینہ میں آپ نے ایسی شکیں اور ان کے معاہدہ جو ہوا ہے اس میں آپ نے گویا کہ نہ صرف امن و امان قائم کر کے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی ہے بلکہ معیشت کو پھلنے اور پھولنے کا اور بڑھنے کا آپ نے موقع فراہم کیا. تو وہاں پھر اسٹیبلش ہوئی پھر. جی الحمدللہ وہاں پھر اسلام کا جو نظام تھا، معاشی نظام، وہ اسٹیبلش ہوا، آغاز ہوتا ہے وہاں. جی بہتر. جی بہتر. منیر صاحب آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اسلام میں، اسلامی معیشت میں نظام زکوٰۃ و صلاۃ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کی اس پر اسپیشل اسٹڈیز ہیں آپ کی. جی. تو اس پہ کیا؟ یہ میں نا اس چیز کو ہی ڈھونڈ رہا تھا. میں نے جب میں اسٹڈی شروع کی اسلام کی، جیسے میں نے عرض کیا نا، پہلے تو اسٹیٹ بینک کراچی میں جو کام کیا وہ سارا سود پر مبنی تھا، مغرب کی اکنامکس تھی. اوکے. تو اللہ کا شکر ہے، مجھے تاریخ کا بڑا شوق ہے پڑھنے کا، میں اسٹڈی کرتا ہوں اور جب بھی موقع ملتا ہے تو اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. ایک چیز میں سوچتا تھا کہ شروع سے جتنے انبیاء آئے ہیں ان کا جو ہمیں پیغام ملتا ہے دیٹ از اباؤٹ توحید،
ایک اللہ. yes, حضرت ابراہیم سے بھی یہی ہے کہ وہ ایک اللہ کی بات کرتے تھے. پھر آگے جو سلسلہ چلتا ہے بے تحاشا نبی آئے ہیں. تو میں اس تلاش میں تھا کہ ایک اللہ سے تو فیتھ بنتا ہے کہ دس از مائی فیتھ, یہ میرا یقین ہے اللہ ایک ہے. تو باقی جو زندگی ہے, اب دیکھنا کہ انسانی زندگی کے اخلاقی پہلو ہیں, سماجی پہلو ہیں, سیاسی پہلو, پھر معاشی پہلو, اور معاشی پہلو سب سے زیادہ سٹرونگ ہے. اگر آپ کی اکنامکس خدا نہ خواستہ خراب ہے, yes, تو میں یہ اس تلاش میں تھا, چونکہ میرا بیسیکلی ریسرچ ورکر ہوں, yes, اسی تلاش میں تھا کہ جو سلسلہ نبوت شروع ہوا اور پیغام ربانی آیا مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کے ذریعے, واٹ واز دا روڈ میپ, میسج کیا تھا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے, اکنامک سٹرگل کیسے کرنی ہے, آپ کا پولیٹیکل سسٹم کیسے ہوگا, یہ مجھے جواب نہیں مل رہا تھا. ایک دن میں سورہ مریم پڑھ رہا تھا, تو اس میں واقعہ ہے, وہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ کی برتھ ہوئی تو حضرت مریم انہیں اٹھا کے بچے کو محلے میں لے آئی. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا, واٹ از دس, کہاں سے لے تو آپ نے کہا جس بچے سے پوچھو. yes, وہ الفاظ جو قرآن نے بیان کیے ہیں وہ غور کرنے والے ہیں. قرآن میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے نبی بنایا, اور جب تک میں زندہ ہوں میں صلاۃ اور زکوٰۃ کے نظام پر زندہ رہوں گا. اب آپ دیکھیں, ایک دن کا بچہ اور وہ اس نظام پہ بات کر اور وہ نظام کی بات کر رہے ہیں, صلاۃ اور نظام کی. yes, yes, میں دیکھا یہ تو دیز آر دا سسٹمز, یہ تو سسٹمز کی بات ہو رہی ہے. اسی سورہ مریم کے آخر میں پھر ہے کہ اب میرے نیک بندے اسماعیل کا ذکر کیجئے جو اپنے خاندان کو صلاۃ اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے. تو مجھے پھر آئی گوٹ مائی کانفیڈینس کہ یہ قرآن دو سسٹمز کی بات کر رہے ہیں. میں نے اس پر اسٹڈی شروع کی, تو پھر سورہ ہود میں ان اقوام کا ذکر ہے جن پر عذاب آیا. تو آخر میں سورہ ہود کے آخر میں حضرت شعیب کا ذکر ہے, حضرت شعیب کی قوم کا ذکر ہے. ان کا ایک اکنامک پرابلم تھا, وہ ناپ تول میں ان کا پرابلم تھا کہ ناپ تول میں پورے نہیں تھے. تو وہاں حضرت شعیب کو ان کی قوم کہتی ہے کہ یا شعیب, یہ تمہاری صلاۃ ہمارے اکنامک میٹرز میں کیوں دخل دیتی ہے. وہاں سے میں نے کہا کہ یہ تو ایک جو پورا سلسلہ انبیاء چلا رہا ہے, ساتھ جڑا ہوا ہے کہ حضرت شعیب, حضرت اسماعیل, حضرت عیسیٰ. اور پھر سر آپ یقین کریں کہ جب میں نے یہ ہجرت کے واقعات پڑھے نا, ہجرت کے دوران سورہ حج نازل ہوئی, اور اس میں پھر رب نے فرمایا کہ جب ہم اپنے نیک بندوں کو اللہ زمین میں حکومت دیتے ہیں تو وہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا نظام. اچھا, یہ الفاظ دو جو ہے نا, اس پر میری خاص ریسرچ ہے. اچھا, اور اس میں ہے کہ ہمیشہ پہلے صلاۃ آیا. آپ پورے قرآن کو دیکھ لیں, کبھی زکوٰۃ صلاۃ سے پہلے نہیں آیا. زکوٰۃ از امیڈیٹلی فالوڈ بائی زکوٰۃ. جہاں صلاۃ ہے وہاں زکوٰۃ ہے, جہاں زکوٰۃ. اچھا, کبھی کبھی بڑی ایک ڈیویشن بھی ہے, صلاۃ کا ذکر تو ہے لیکن زکوٰۃ کا نہیں. وہاں تیسرا لفظ ہے ينفقون, وہ پھر اکنامکس ہے, دیٹ از اگین اکنامکس. تو وہاں سے جو مجھے نا میرا سمجھے کہ سارا سفر مکمل ہو گیا, کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے, آپ نے اسی ترتیب سے جو قرآن کی گائیڈنس ہے, سٹیپ بائی سٹیپ قرآن کی گائیڈنس آ رہی تھی. آپ نے پہلے صلاۃ کا سسٹم بنایا. میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایمانیات. پہلے دن پہلی چیز ایمان ہے آپ کا, وہ صلاۃ کا پہلا حصہ ایمانیات ہے. دوسرا جو بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی, مواخات. اب دیکھیے نا, کبھی پرابلم آ جاتا ہے سوسائٹی میں, مسئلہ آ جاتا ہے. جیسے 2 سال پہلے ہمارے یہاں ایک بیماری آ گئی, وہ جو لوگ وہ بیماری آ گئی, کووڈ-19 آ گئی, لوگ تنگ ہو گئے. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مستقل حل دے دیا کہ اگر ایسا پرابلم آئے پھر کیا کرنا ہے. پھر جو امیر لوگ ہیں وہ غریب لوگوں کی مدد کریں گے. اب دیکھیے, مکہ سے جو مسلمان تھے, اور وہ کون تھے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت عبد الرحمن بن عوف, یہ سردار لوگ تھے, اور یہ گلوبل تاجر تھے, ٹریڈر تھے. یہ دین کی خاطر جب یہ مدینہ آئے, جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, they were homeless, they were jobless.
تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی نظام بنایا مواخات کا. اور پھر تیسرا کیا میثاق مدینہ. دیٹ واز دا پولیٹیکل سسٹم. دیکھیں نا, میں نے کہا نا کہ میری جو ساری ایجوکیشن ہے, میری سروس ہے, وہ ویسٹرن فریم ورک کے حساب سے ہے. تو میں یہی ڈھونڈتا تھا کہ میرا دین آپ نے وہ پرسنل اس پہ ریسرچ کی نا اس پہ. اور پھر جب آپ نے یہ تینوں نظام بنا لیے, ہم اکثر میثاق مدینہ کو زیادہ ریسرچ نہیں کرتے. میثاق مدینہ کے 44 سگنیٹری تھے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ 2-3 قبائل ہوں گے, یہودی مسلمان تھے, کافر تھے, عبداللہ بن ابی ہوگا. 44 سگنیٹریز. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ہر سگنیٹری 100 اونٹ ڈونیٹ کرے اسٹیٹ آف مدینہ کو. اوکے, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ 4400 اونٹوں کا ایک فنڈ بنا, جو اس میں ڈاکٹر حمید اللہ نے بہت لکھا ہے, جو فرانس میں تھے نا ڈاکٹر حمید اللہ. انہوں نے کہا وہ پہلا انشورنس سسٹم تھا اسلام کا جو ریاست مدینہ میں قائم ہوا. اور اس میں یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس وسائل نہیں ہے تو وہ جو فنڈ بنا تھا وہ اس سے اس کی مدد کی جائے گی. یہ کام آپ نے پہلے جاتے ہی پہلے 6 مہینوں میں کر لیا. اس کے بعد آپ نے پھر جو دوسرا حکم تھا قرآن کا, زکوٰۃ, اس پر کام کیا. اس وقت مدینہ میں یہودیوں کی 4 مارکیٹس تھیں, اور ایز سچ مارکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مسلمانوں کے پاس تو اپنے گزارے کے لیے کچھ چیزیں نہیں تھی. آپ نے کہا ایک مارکیٹ بناؤ, اور اس قدر جلدی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, پہلی مارکیٹ ایک خیمہ میں بنائی گئی. اور پھر آپ نے اس میں ترغیب دلا رہے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہیں تجارت کہ کرو یہ یہاں آپ کی مارکیٹ ہے. اب میں چونکہ میرا اکنامکس کا بیک گراؤنڈ ہے, وہاں آپ نے ایک ایسا پالیسی انیشیٹو دیا. اب نے کہا اس مارکیٹ میں تجارت پر کوئی ٹیکس نہیں. جو یہودیوں کی 4 مارکیٹس تھیں اس میں تجارت پر ٹیکس تھا. اچھا, جو لوگ اپنی چیزیں لاتے تھے مارکیٹ میں, وہ مارکیٹ میں نہیں آتے تھے کیونکہ وہاں ٹیکس تھا. وہ شہر سے باہر ہی چیزیں بیچ کے چلے جاتے تھے, پونے داموں سے لوگ خرید لیتے تھے. تو آپ یقین کریں وہ اسلام کی پہلی خیمہ والی مارکیٹ اس قدر مقبول ہوئی کہ یہودی سردار نے اس کی رسیاں کاٹ دیں. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا, یہ چیزیں انٹولڈ ہیں موسٹلی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں یہودیوں سے ان کی اکنامکس بھی چھین لی تھی اپنی مارکیٹ کے ذریعے. اور خیمے والی مارکیٹ جب رسیاں کاٹ دیں تو پھر لوگ پیش ہوئے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب کوئی بڑا میدان دیکھو, اس میں 2 چیزوں کا خاص خیال رکھنا. وہ یہودیوں کی مارکیٹ سے دور ہو, مسجد نبوی سے نزدیک ہو. تو میں جو میرا اصل ریسرچ ہے وہ انہی 2 الفاظ پر ہیں, صلاۃ اور زکوٰۃ. اور یہ پوری انسانی زندگی کو گھیرتے ہیں, کس طرح آپ نے صلاۃ کا سسٹم بنانا ہے اور کس طرح آپ نے زکوٰۃ کا سسٹم بنانا ہے. اب میں چونکہ یہ یونیورسٹیز میں جا رہا ہوں, بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے زکوٰۃ کے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, جیسے آج کل ہمیں مسئلہ پڑا ہوا, IMF کا مسئلہ ہے, باقی مسئلے ہیں, تو ہمیں اپنے صلاۃ کے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. واٹ وی آر ڈوئنگ, ہم کیا کر رہے ہیں کہ جی وہ ٹیکس لگا دے, وہ کر لے, ادھر سے پیسے مانگ لے. ہمارا صلاۃ کا سسٹم خراب ہے. اصل جو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے صلاۃ کے سسٹم کو ٹھیک کریں, کیونکہ صلاۃ جو زکوٰۃ کے انسٹرکشنز ہیں, زکوٰۃ کا ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ 2.5% زکوٰۃ ہے. واٹ آئی سے جو مجھے سمجھ لگی ہے کہ قرآن نے آج کے دور میں بھی ایک خوبصورت پل بنا دیا ہے صلاۃ اور زکوٰۃ کا. اس کو میں جو آج کے زبان میں انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ پلیس آف ورشپ اینڈ پلیس آف ورک. ایک انسان کی زندگی میں 2 ہی جگہ ہیں. پہلا پلیس آف ورشپ ہے, اور جو اکنامکس کی انسٹرکشن ہے وہ پلیس آف ورشپ سے آنی ہے. یہ اس قدر خوبصورت کمبینیشن ہے, اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لینا, بریک کے بعد انشاءاللہ اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. خواتین و حضرات, ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے صبح وطن.